بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا بیان فرمایا؟ اپنی وحدانیت کو۔ کس کو؟ اپنی وحدانیت کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اگر انسان دنیا کے اندر کسی اور کو خدا مان لے، یا کسی اور کو حاجت روا مان لے، یا کسی اور کے سامنے سجدہ کرے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر انسان ایسا گناہ کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر الذنوب الا ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو کس سے بچنا چاہیے؟ شرک سے بچنا چاہیے۔ کس سے؟ شرک، کیونکہ اتنا قبیح گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی کو کوئی شخص شریک کرے۔ ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہو یا کوئی اور چیز ضرورت ہو تو ہمیں کس سے مانگنی چاہیے؟ اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو، آپ کا کوئی کام نہیں حل ہو رہا ہے، تو ہمیں صرف اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے اور اللہ کے سامنے ایک آنسو کو گرا دینا ہے، تو میرا اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں اور آپ کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کے سامنے آنسو کا گرا دینا اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ساری زندگی گناہ کرتے رہو اور ایک مرتبہ ہمارے دربار میں آ جاؤ اور صرف ایک آنسو گرا دو، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو انسان سے اللہ پاک کتنی محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی ماں اور ہماری ماں کتنی محبت کرتی ہیں ہم سے، اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں کے برابر محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ تو انسان ایک مرتبہ صرف اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرے تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بس جو توبہ کی جو شرائط ہے، وہ شرائط ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، یعنی سچی اور پکی توبہ انسان کر لے اللہ کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جب ہمارے اندر سچی اور پکی توبہ ہوگی، سچی اور پکی توبہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو تو ہم کہیں کہ اللہ معاف کر دے، اور ہم ہمیشہ کے لیے عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ اب اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے۔ آج یہ گناہ ہو گیا، اب آج ہم معاف کر دیجئے، اب اس کے بعد کبھی ہم سے گناہ نہیں ہوگا۔ ہو جائے الگ چیز ہے، لیکن جب ہم توبہ کریں تو اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ اب اس گناہ کو نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے برکات بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، کہ انسان، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بھائی ہر دم گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں رہتا کہ ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ میں سنائی دیتا ہوں آپ لوگوں کو، کہ ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں گئے، تو مسجد کے اندر وہ جا ہی رہے تھے، تو مؤذن نے ان کو روک دیا اور حضرت کو اندر نہیں جانے دیا۔ ٹھیک ہے؟ ان کو روک دیا اور کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، تو پھر اس نے مؤذن نے وہاں سے بھی ان کو بھگا دیا اور کہا کہ آپ یہاں نہ بیٹھیے۔ تو چنانچہ وہ رات میں چلنے لگے، ٹھنڈی کا موسم تھا، تو جب آگے بڑھے تو ایک نان بائی کو دیکھا جو روٹی لگا رہا تھا۔
کیا کر رہا تھا وہ؟ روٹی لگا رہا تھا۔ تو چونکہ ٹھنڈی کا موسم تھا اس کے پاس بیٹھ گئے، تو امام احمد بن حنبل نے اسے دیکھا کہ ایک روٹی لگا رہا ہے اور ایک روٹی لگانے کے بعد استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ ایک روٹی لگا رہا ہے، اس کے بعد استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کو بہت تعجب ہوا کہ بتائیے کتنا بہترین آدمی ہے کہ ایک روٹی لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو پھر امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ بھائی اس کا تم نے کچھ فائدہ بھی دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، آج تک ہم نے جتنی بھی دعا مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے سب کے سب قبول فرما لی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے اور کوئی دعا ہماری رد نہیں گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام کر دیا کہ اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کسی دعا کو رد ہی نہیں کیا ہے۔ تو لیکن پھر بعد میں اس نے کہا کہ ایک دعا ہماری ایسی ہے جو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی، ہو سکتا ہے ہمارے اندر کچھ کمی ہو یا ہم مانگ نہ پا رہے ہوں۔ تو کہا وہ کون سی دعا ہے؟ تو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے ہماری ملاقات ہو جائے۔ بھائی وہ ہمارے یہاں سے دور رہتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم ان تک جا سکیں اور ان سے ملاقات کر لیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آج اللہ نے تمہاری وہ دعا بھی قبول کر لی ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل میں ہی ہوں۔ کیا کہا انہوں نے کہ احمد بن حنبل کون ہے؟ میں خود ہوں، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ اگر تم میرے پاس نہیں آ سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جاؤ خود تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ تھی استغفار کی برکت اور استغفار کے کرنے کا نتیجہ اور استغفار کی کثرت سے فوائد۔ تو ہم اور آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اور ہمیشہ یہ نہ سوچے گناہ ہو تبھی معافی مانگیں گے، نہیں، اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو بھی اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ رات میں جب ہم لیٹیں تو ہم دیکھیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے پورے دن میں کیا کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم نے کیا کیا ہے، ساری چیزوں کو سوچیں، اور اگر کچھ گناہ ہوئے ہیں اس سے معافی مانگیں، اور اگر کچھ اچھے کام ہوئے ہیں، ہم نے کسی کی مدد کر دی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس پہ اترانا نہیں چاہیے کہ ہم نے تو فلاں کی مدد کر دی ہے، یا ہم نے نماز پڑھ لی، یا ہم نے روزہ رکھ لیا، یا ہم نے کوئی اور اچھا کام کر دیا، اس پہ اترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو گناہ ہوئے ہیں اس سے معافی مانگے۔ سارے لوگوں کو رات میں معاف کر کے سونا چاہیے، اور خود بھی اگر گھر کے اندر ہیں تو سب سے معافی مانگ کے سونا چاہیے، کیونکہ موت زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں ایک بزرگ تھے، تو سب سے پوچھ رہے تھے بھائی موت، مطلب کسی نے کہا، یعنی یہ ہو رہا تھا کہ موت کے